السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ کل سے ہم نے اس مسجد میں ایک مبارک سلسلہ شروع کیا، سیرت رسول کو پڑھنے پڑھانے کا، سیرت رسول کو سمجھنے اور سمجھانے کا. اور کل تمہیدی گفتگو ہم نے کی تھی آپ کے سامنے، جس میں سیرت کی خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کو مختلف ناحیوں سے واضح کیا گیا تھا. آج کی ہماری گفتگو بھی اسی تمہید کا تسلسل ہے. کل سے ہم باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے صرف مسلمان نہیں، صرف دوست نہیں، صرف اپنے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والوں میں بہت سارے غیر مسلمین کے نام بھی آتے ہیں، جو اسلام کے دشمن کہے جاتے ہیں، جو اسلام کے مخالف مانے جاتے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بڑے شوق سے پڑھا کرتے ہیں. اور ان میں سے جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہو وہ ہدایت پاتے بھی ہیں. ہندوستان کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، جگنات آزاد. جگنات آزاد نے اردو زبان میں بہت ساری شاعری کی ہے. اگر آپ جگنات آزاد کی شاعری میں دیکھیں گے تو جگنات آزاد نے غیر مسلم رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے نعتیہ اشعار کہے ہیں. جہاں وہ ایک غیر مسلم رہتے ہوئے سیرت رسول کو پڑھ کر انہوں نے جو تاثر قبول کیا ہے، اپنے احساسات اور اپنے تاثرات کو انہوں نے اشعار کی زبان میں پیش کیا ہے. اردو زبان میں سیرت پر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے عرب کا چاند. عرب کا چاند یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ ہندو سماج کے ایک سوامی نے لکھی ہے. ہندو سماج کے ایک سوامی نے لکھی اور کتاب کا نام ہے عرب کا چاند، جس میں اس سوامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اپنے احساسات اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اور مارکیٹ میں موجود ہے یہ کتاب. اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ مشہور انگریز مائیکل ہارٹ نے بہت بڑی کتاب لکھی دی 100 انگریزی زبان میں، جس میں اس نے پوری انسانی تاریخ کے 100 ایسے عظیم انسانوں کا انتخاب کیا، پوری ہسٹری آدم علیہ السلام سے آج تک. مائیکل ہارٹ کے نقطۂ نظر سے یہ 100 انسان ایسے ہیں جنہوں نے انسانیت کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا. آپ کو اس بات پہ تعجب ہوگا کہ مائیکل ہارٹ نے اس کتاب کے اندر نہ صرف یہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، بلکہ اس نے اس کتاب میں سب سے پہلا نمبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور اس نے کھلے الفاظ میں اقرار کیا، اعتراف کیا کہ میری نظروں میں، میرے نزدیک
पूरी इंसानी तारीख में अगर सबसे अजीम इंसान कोई हो सकते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, गैर मुस्लिम, अंग्रेज। और ताज्जुब की बात यह है वो क्रिश्चियन है, और उस किताब के अंदर उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया है, और ईसा अलैहिस्सलाम को उसने 6 नंबर पे रखा है। जी, जिस पैगंबर को वो मानते, ये और बात है, मानने का तरीका क्या उसका वो अलग बात है। जिस पैगंबर को वो मानता है उस पैगंबर को उसने 6 नंबर पे रखा है, और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पहले नंबर पे रखा है। यह है एजाज सीरत रसूल का, यह है खुसूसियत सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरात यकीन कीजिए, दुनिया में सीरत को पढ़ने वालों में बड़ी तादाद गैर मुस्लिमीन की है। डेनमार्क के एक गुस्ताख अखबार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके छापे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून नशर किए, और आप जानते हैं कि इस गुस्ताखाना हरकत के बाद डेनमार्क के कुतुब खानों में सीरत के मौजू पर लिखी हुई किताबें मिलनी मुश्किल हो गई, इसलिए कि खुद डेनमार्क के अंग्रेजों के अंदर उस वाक़ये के बाद सीरत को पढ़ने का रुझान इतना बड़ा कि सीरत रसूल के मौजू पर लिखी गई कोई किताब मार्केट में मिलनी मुश्किल हो गई। ये मौजिज़ा है, ये मौजिज़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, कि इसने जहां अपनों को मुतासिर किया वहीं गैरों को मुतासिर किया, इसने जहां दोस्तों को मुतासिर किया वहीं दुश्मनों को मुतासिर किया, इसने जहां मुसलमानों को मुतासिर किया वहीं गैर मुस्लिमीन को मुतासिर किया। और वल्लाह इस सीरत का एक एक वाक़या, इस सीरत का एक एक वाक़या जिंदगियों को बदल कर रख देने वाला। आप हमारे जो भाई रिवर्ट्स हैं, नौ मुस्लिम हैं, आप उनकी आप बेटी पढ़िए। बहुत सारे रिवर्ट्स ऐसे हैं, उनसे पूछिए कि क्यों इस्लाम कबूल किए, इस्लाम कबूल करने का रीज़न क्या है, किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे रिवर्ट्स ऐसे हैं कि उन्हें इस्लाम से करीब करने वाली चीज़ और उन्हें इस्लाम कबूल करने पर आमादा करने वाली चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। एक डॉक्टर जो अपनी फैमिली के साथ मुसलमान हुए, बीवी भी डॉक्टर, वो खुद भी डॉक्टर, दोनों मियाँ बीवी ब्राह्मण, दोनों मुसलमान हुए, अपने कबूल इस्लाम की 10 का सबब बयान करते हुए कहते हैं मैं कैसे मुसलमान हुआ, क्यों मुसलमान हुआ। वो कहते हैं कि मैं अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ रहा था, अर्रहीकुल मख्तूम जो इंग्लिश में है उसका ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था। एक वाक़या ने मुझे बहुत मुतासिर किया, रात का वक्त था, मैं बिस्तर पे लेटे लेटे अर्रहीकुल मख्तूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहा था। रात का वक्त था, एक वाक़या ने बहुत मुतासिर। कौन सा वाक़या? जब मैंने वो वाक़या पढ़ा कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, आपका इंतकाल हुआ, तो सूरत हाल ये थी कि आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात है, आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात है, और आपके घर में गुर्बत और नादारी का ये आलम कि चिराग जलाने के लिए तेल भी मुयस्सर नहीं है। आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को चिराग में डालने के लिए तेल पड़ोस से मांग कर लेना पड़ा था। वो कहते हैं ये वाक़या जब मैंने पढ़ा बहुत रोया, बहुत मुतासिर हुआ, और रात भर में रोता रहा। मैंने कहा कि ये वो रसूल हैं, ये वो पैगंबर हैं कि आसमान से आने वाली वही उनसे बार बार कह रही थी कि ऐ मोहम्मद अगर आप चाहें तो ओहद पहाड़ को हम सोने का बना दें। और ये वो नबी हैं कि अगर एक इशारा करते तो आपके सहाबा दौलत के खजाने आपके कदमों पे गिराने के लिए तैयार थे, लुटाने के लिए तैयार थे, पर आप दुनिया से जा रहे हैं तो इस हाल में जा रहे हैं गुर्बत और नादारी का ये आलम कि घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी मुयस्सर नहीं। खुलूस की इससे बड़ी दलील क्या है, इखलास की इससे बड़ी पहचान क्या है, सदाकत की इससे बड़ी शनाख्त क्या है, सच्चाई की इससे बड़ी दलील क्या है। वो कहते हैं इस वाक़ये ने मुझे झिंझोड़ के रख दिया। जबकि हम दुनिया के और लीडरों को देखते हैं, जब कोई लीडर बनता है उसकी जिंदगी का मेयार बदल जाता है। लीडर बनने से पहले वो गरीब रहा, और लीडर बनने के बाद, ओहदा मिलने के बाद उसकी माली हैसियत कहां से कहां चली जाती है। पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत से पहले आप मालदार रहे, नबूवत मिलने से पहले आप मालदार रहे, लीडर बनने से पहले आप मालदार रहे, लेकिन नबूवत जब मिल गई
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مالداری جاتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت و ناداری کے عالم میں ایسی زندگی آپ نے گزاری کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پوری زندگی میں کبھی 3 دن ایسے مسلسل نہیں آئے کہ نبی کے گھرانے میں مسلسل 3 دن چولہا جلاؤ۔ حضرات، یہ سیرت رسول کا بہت بڑا اعجاز ہے، سیرت رسول کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ سیرت رسول کو پڑھنے والے، سیرت رسول سے متاثر ہونے والے، سیرت رسول کو سننے والے، سیرت رسول سے دلچسپی لینے والوں میں غیر مسلمین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ لہٰذا جو نوجوان ہمارے دعوت و تبلیغ کے میدان میں مصروف ہیں انہیں ہماری خاص نصیحت ہے، اگر آپ کسی غیر مسلم کو کچھ دینا چاہتے ہیں لٹریچرز کی شکل میں، اس میں اللہ کے نبی کی سیرت کو دینا نہ بھولو۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، سیرت کی موٹی موٹی کتابیں مت دو، مختصر کتابیں جو مختصر صفحات میں لکھی گئی ہیں ایسی کتابیں دو تاکہ وہ مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ سکے۔ حضرات، آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب پڑھیں تو ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز عام طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہوتا ہے۔ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، دیکھیں گے آپ کتاب کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس کے 2 ریزن ہیں، اس کے 2 سبب ہیں۔ نبی کی سیرت شروع کی جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے۔ اس کے 2 بنیادی سبب ہیں، اس کے 2 بنیادی ریزن ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے اجداد میں سے آتے ہیں، ہمارے نبی کے دادا لگتے ہیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی انہی میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ سورہ حج پڑھیں گے تو دیکھیں گے قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کا باپ قرار دیا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اس امت سے خطاب ہے، کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کیسے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام باپ اس حیثیت سے ہوئے کہ عرب کے لوگ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس حیثیت سے سارا عرب یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور جب ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے تو ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہمارے نبی کی اولاد ہیں۔ قیامت تک آنے والے مسلمان یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں پیارے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اے لوگو میری مثال تمہارے لیے باپ جیسی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں پیارے نبی اس امت سے خطاب کر کے؟ میں تمہارے باپ جیسا ہوں، میں تمہارے والد جیسا ہوں۔ باپ جس طرح اپنے بچوں کو، بیٹوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے، میں بھی ویسے تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا رہا ہوں۔ استنجا کے آداب سکھا رہا ہوں کہ استنجا جاؤ تو قبلہ رو ہو کے نہ بیٹھنا، قبلے کی طرف پیٹ نہ کرنا، داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرنا، پتھروں سے استنجا کرنے کی صورت میں 3 سے کم یوز نہ کرنا۔ تو پیارے نبی نے اپنے آپ کو اس امت کا باپ قرار دیا۔ پیارے نبی اس امت کے باپ اور ابراہیم علیہ السلام پیارے نبی کے باپ، تو لے دے کہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بھی روحانی باپ ٹھہرے۔ تو یہ ریزن ہے، پہلا سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا۔ اور دوسرا سبب، دوسرا ریزن جو سیرت محمدی کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے ہوتا، دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ دعائے ابراہیمی کا نتیجہ تھی۔ آپ دعائے ابراہیمی کا مظہر تھے۔ جس نبی اور رسول کے حق میں 2500 سال پہلے، 2500 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ میں دعا کی تھی، جس پیغمبر کے لیے، جس نبی کے لیے، جس رسول کے لیے، وہ نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
कैसे? आप पढ़िए, सूरह बकरा पढ़िए, पहले पारे में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जब अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उन्होंने खाने काबा को तामीर किया। खाने काबा को तामीर करने के बाद एक दुआ की। क्या दुआ की? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। परवरदिगारा, यहाँ जो कौम बसेगी, यहाँ जो कौम आबाद होगी, उस कौम के अंदर एक ऐसा रसूल भेज, उस कौम के अंदर एक ऐसा रसूल भेज जो रसूल के उन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाता हो, किताबो हिकमत की बातें सिखाता हो, उन्हें पाक करता हो, अखलाक की तालीम देता हो, उनकी तरबियत करता हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस रसूल के हक में दुआ की, वो रसूल कौन है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 2500 बरस पहले दुआ हुई और 2500 बरस पहले हुई दुआ का असर और नतीजा और रिजल्ट 2500 बरस बाद जाहिर हुआ। इसलिए याद रखो, आज आप अपनी ज़रूरियत के लिए दुआ करो, आज आप अपनी ज़रूरियत के लिए दुआ करो। आपकी दुआएं वल्लाह 1000 साल बाद आपके आने वाले जनरेशन को साया देंगी। हिंदुस्तान के इस सनम कदे में, हिंदुस्तान के इस बुत कदे में, जहां हर तरफ शिर्क ही शिर्क नजर आता है, मंदिरें हैं, चर्च हैं, दरगाहें हैं, मज़ारें हैं, ये एक मुवहिद परेशान हो जाता है। कैसे परेशान होता है कि परवरदिगारा शुक्र है कि तूने मुझे सही अकीदे की, तौहीद की दौलत से नवाजा, मेरी आने वाली नस्लों का क्या होगा? मेरी आने वाली नस्लों का क्या होगा? कहीं मेरी आने वाली नस्लें शिर्क के फितने में ना मुब्तला हो जाएं। फिर कैसे बचाएं आने वाली नस्लों को? आप तो नहीं रहेंगे दुनिया में अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए। याद रहो, याद रहे, आज आप तहज्जुद के वक्त उठो, उठकर अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए दुआएं कर दो, दुआएं कर दो। परवरदिगारा, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बेटों को नहीं, मेरे पोतों को नहीं, मेरी नस्लों में तौहीद की दौलत को बाकी रख, मेरी नस्लों में इस्लाम की सच्चाई को बाकी रख, मेरी नस्लों को शिर्क से बचा ले। आज आप दुआएं करो, आज आप तड़पो, आपकी दुआएं 1000 साल बाद भी आपकी आने वाली नस्लों को साया देंगी। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने 2500 बरस पहले जो दुआ की थी, वो दुआ 2500 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जाहिर हुई। तो ये दो बुनियादी सबब हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आगाज़ उमूमन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से होता है। एक और बात, एक और नुक्ता यह है कि क्या सबब था कि अल्लाह ताला ने आखिरी नबी और आखिरी रसूल को मक्के में भेजा और अरब कौम के अंदर भेजा? एक सवाल। दुनिया बहुत वसी थी, दुनिया बहुत कुशादा थी, दुनिया में मुल्क बहुत थे, दुनिया में कौमें बहुत थीं। क्या सबब था, क्या रीजन था कि अल्लाह ताला ने आखिरी नबूवत के लिए, आखिरी रिसालत के लिए आखिरी नबी को अरब के अंदर क्यों मबूस किया, मक्के के अंदर क्यों मबूस किया? बहुत सारे सबब हैं। पहली बात तो यह है कि आपको मालूम है और आप जानते हैं, जोग्राफियाई एतबार से अगर आप देखें तो मक्का दुनिया का सेंटर प्लेस है। जोग्राफियाई एतबार से मक्का दुनिया का सेंटर प्लेस है, चूंकि आखिरी रसूल का पैगाम सारी इंसानियत के लिए था, आखिरी रसूल की दावत सारी इंसानियत के लिए थी, आखिरी रसूल की रिसालत सारी इंसानियत के लिए थी। जरूरी था कि आखिरी नबी दुनिया के सेंटर प्लेस में भेजे जाते। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में मबूस किया, मक्के में पैदा किया। और दूसरी बात, अरब कौम, अल्लाह ताला ने अरब कौम का सिलेक्शन किया, अरब कौम को मुंतखब किया, किस लिए? कि वो आखिरी नबी और आखिरी रसूल के पैगाम की हामिल बने, आखिरी नबी और आखिरी रसूल की पहली मुखातब कौम अरब कौम बने। अरब कौम का सिलेक्शन, अरब कौम का इंतखाब, बहुत सारी हिकमतें हैं, उसमें बुनियादी हिकमत यह है कि अरब कौम के अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां पाई जाती थी
عربوں کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں پائی جاتی تھیں جو خوبیاں دنیا کی دوسری قوموں میں اس سطح پر نہیں پائی جاتی تھی جس سطح پر کہ وہ عرب قوم کے اندر پائی جاتی تھی. عربوں کے اندر کچھ ایسی صفات تھی جن صفات نے ان عربوں کو ایک انقلابی قوم بنا رکھا تھا، جن میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ عربوں کی وفاداری. عربوں کی وفاداری. عرب کی ہسٹری پڑھی اسلام سے پہلے بھی. عرب قوم کی صفت تھی بڑی وفادار قوم. وہ جس کو بھی مانتی، جس کو بھی تسلیم کرتی، جس سے بھی دوستی کرتی، اس کی وفاداری میں خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیتی. اور یہ کسی بھی انقلابی قوم کے لیے بہت بڑی صفت ہوتی ہے، آخری حد تک وفاداری کرنا. کسی کو اگر مان لیا، کسی سے دوستی کر لی، کسی کو قبول کر لیا، اس کی دوستی میں اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دینا. بڑی وفادار قوم تھی یہ. اس لیے آپ دیکھیں گے سبحان اللہ، کئی صحابہ ہیں اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے تاثر کو کن الفاظ میں پیش کی. مثال کے طور پر سمامہ بن اسال ہے، ہم انشاءاللہ مدنی زندگی میں ان کا واقعہ پڑھیں گے. سمامہ بن اسال اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد پیارے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ جانتا ہے کہ آج تک کلمہ پڑھنے سے پہلے تک میرے نزدیک اس زمین کا سب سے ناپسندیدہ چہرہ اگر کسی کا تھا تو آپ کا تھا، لیکن اب کلمہ پڑھنے کے بعد اے اللہ کے نبی اس پوری زمین کا سب سے پیارا اور محبوب چہرہ کسی کا ہے تو آپ کا ہے. اور بالکل یہی تاثر، یہی احساس حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پیش کیا. عمرو بن العاص جب مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے موت کے وقت اپنے بچے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، یہ ایک وقت تھا کہ میں اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اللہ کے نبی کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ تھا، لیکن بیٹے جس دن میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کا چہرہ میرے نزدیک زمین کا سب سے پیارا چہرہ. دیکھو یہ بہت بڑی صفت تھی، کیا ہے؟ وفاداری. جس کو مان لیا، جس کو قبول کر لیا، اس کے سلسلے میں آخری خطرہ بھی خون کا بہا دے. یہ عرب قوم کی بہت بڑی صفت تھی. اور کچھ خوبیاں تھیں عرب قوم کے اندر، جو خوبیاں اخلاق نبوت میں سے مانی جاتی تھیں، اخلاق نبوت سے تسلیم کی جاتی تھی، جن میں سے مثال طور پر مہمان نوازی. عرب قوم بڑی مہمان نواز. قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. پیغمبروں کی صفت ہے مہمان نوازی. عرب قوم بڑی مہمان نواز تھی. آنے والا انجانا ہے، جانا پہچانا ہے، دوست ہے، دشمن کچھ نہیں دیکھتے تھے. کوئی آیا نیا انسان، وہ اس کی مہمان نوازی کرنے میں بڑی عزت محسوس کرتے تھے. اور سب سے بڑی چیز میں بتاؤں آپ کو، عربوں کے اندر ایک بہت بڑی صفت تھی جس نے اس قوم کو ایک انقلابی قوم بنا رکھا تھا. وہ کیا جانتے ہیں؟ عرب بڑے باغیرت ہیں، جسے انگلش میں ایگو کہا جاتا ہے، انا، خودی. اردو زبان میں کہتے ہیں انا، خودی، جذبہ غیرت. اور جسے انگلش میں ایگو کہا جاتا ہے، یہ ایسا جذبہ ہے کہ کس دنیا میں وہی قوم انقلاب لاتی ہے جس کے اندر یہ جذبہ غیرت پایا جائے. دنیا میں کبھی کسی بے غیرت قوم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. یاد رکھو، دنیا میں کبھی کسی بے غیرت قوم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے. جس قوم کی انا، جس قوم کی خودی، جس قوم کا ایگو کچل دیا گیا، وہ قوم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. کیسے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر قوموں کے جذبہ انا کو کچل دیا جائے، ان کا جو ایگو ہوتا وہ مر جائے، وہ قوم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. بنو اسرائیل ایجپٹ میں، مصر میں فرعون کے ماتحت تھے. فرعون ظلم کرتا تھا. فرعون کے ظلم کی چکی میں پس کر اس قوم بنو اسرائیل کا جو ایگو تھا نا، پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا. جذبہ انا کچل دیا گیا تھا، ان کی غیرت ختم ہو گئی تھی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر نکلے ایجپٹ سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے وہ، اور آپ جانتے ہیں دریا نے اپنا سینہ چیر دیا بنو اسرائیل کے لیے، آسانی سے دریا پار چلے گئے. فرعون جب آیا، اللہ نے پانی کو ملا دیا،
بنو اسرائیل کی نظروں کے سامنے فرعون ڈوب گیا، غرق ہو گیا. کتنی بڑی نشانی اللہ نے دکھائی. اب بنو اسرائیل کو رہنے کے لیے ایک شہر چاہیے، ایک شہر چاہیے جہاں یہ بنو اسرائیل جنہیں ایجپٹ سے لے کے نکلے موسیٰ علیہ السلام کہاں رہیں. اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ موسیٰ اپنی قوم بنو اسرائیل سے کہنا یہ جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس پہ ابھی حملہ کریں، بیت المقدس پہ حملہ کریں، بیت المقدس کو فتح کریں اور وہاں سکونت اختیار کریں. بیت المقدس آپ کے قوم کا شہر ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس پہ حملہ کرو اور انشاءاللہ اگر حملہ کرو گے جیت جاؤ گے. تم اللہ کا وعدہ، حملہ کرو گے تو جیت جاؤ گے، اللہ کا وعدہ. بنو اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کسی بھی قوم کی ایگو اگر ختم ہو جائے، اس کی انا، اس کی غیرت کچل دی جائے، وہ قوم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. فرعون نے اس قوم پہ ظلم کر کر کے ان کے جذبہ انا کو ایسے کچلا تھا. نبی کہہ رہے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں، آسمان سے آنے والی وحی کی بشارت سنا رہے ہیں کہ بس حملہ کرو، جیتو گے تم اور یہ شہر تمہارا ہوگا. بنو اسرائیل کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. کہا موسیٰ بیت المقدس پہ حملہ کرے؟ ارے وہاں ایسی طاقتور قوم رہتی، عمالقہ ایک قوم تھی، ایسی طاقتور قوم رہتی ہے، اس قوم سے مقابلہ کرنے کی سکت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم حملہ نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا وعدہ یاد دلایا، اے نادانو حملہ کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اس قوم نے صاف کہہ دیا اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا. اے موسیٰ لاکھ نصیحت کر لو، لاکھ سمجھا لو، ہم کبھی حملہ کرنے والے نہیں، ہمارے اندر وہاں حملہ کرنے کی ہمت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا، کہا کہ موسیٰ اب 40 سال تمہاری قوم بنو اسرائیل بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گی. 40 سال اس قوم کو اس میدان تی میں بھٹکتے رہنا ہے. کیوں 40 سال؟ 40 سال کیوں کہا گیا؟ 40 سال کے اندر انسانوں تاریخ میں یہ ہوتا ہے، ہر 40 سال میں ایک جنریشن ختم ہو کر دوسرا جنریشن آ جاتا ہے. دنیا زندگی کے اسٹیج پر ہر 40 سال میں زندگی کے اسٹیج پر رول ادا کرنے والا جنریشن چینج ہوتا ہے، چونکہ یہ وہ جنریشن ہے جس کی ایگو، جس کا جذبہ آنا، جس کی خودی کچلی گئی ہے، اب وہ بیت المقدس فتح کرنے کے قابل نہیں رہا. اس لیے اللہ نے کہا 40 سال تک اب تمہاری قوم داخل نہیں ہو سکے گی بیت المقدس میں. ہاں 40 سال بعد جب ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے وہ فتح کریں گے، اور وہی ہوا. لہذا عرب قوم کی یہ خصوصیت تھی، عرب قوم کا جذبہ آنا، خودی اور ان کا جو ایگو تھا وہ پوری طرح سے محفوظ تھا. ہاں یہ اور بات ہے وہ اس کو غلط رخ دے کر غلط رستے پہ لے جا رہے تھے. کیسے؟ وہ کہتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کرو اپنے خاندان والے کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو. مدد کرتے ہوئے یہ مت دیکھو کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، یہ مت دیکھو، اپنے بھائی کی، اپنے خاندان والے کی مدد کرو. تمہارا بھائی ظلم کر رہا ہے کسی پر، اس کے ساتھ مل کے تم بھی ظلم کرو. مقصد یہ ہے کہ ہمارے خاندان والے کی مدد ہو. غلط رخ دے رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام نے آ کر اسی جذبہ انا، اسی جذبہ خودی کو صحیح رخ دیا، اور اللہ کے لیے اس جذبہ غیرت کو صحیح رخ اسلام نے دے دیا. نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں، اسلامک ہسٹری کو پڑھیے آپ. اسلامک ہسٹری بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین توحید کے پیغام کو لے کر، توحید کے میسج کو لے کر بڑے بڑے درباروں میں چلے گئے. ایسے دربار کہ زندگی میں کبھی عربوں نے ایسے دربار نہیں دیکھے تھے، لیکن سبحان اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس دربار کی شاہانہ شان و شوکت کو خاطر میں نہیں لائے، کیئر نہیں کیا، پرواہ نہیں کیا. رستم ایران کا سپہ سالار، اس نے دربار سجایا رکھا، کیونکہ آج مسلمان آنے والے، صحابہ اس کے پاس آنے والے ہیں. حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کی کمانڈنگ میں صحابہ کا ایک وفد ایرانی سپہ سالار رستم کے دربار میں جا رہا ہے. رستم نے اپنے درباریوں سے کہا دربار کو خوب سجا دو، کیونکہ یہ عرب آ رہے ہیں صحرا میں رہنے والے، انہوں نے کبھی ایسا دربار نہیں دیکھا، ہمارے دربار کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے. لیکن تاریخ بتاتی ہے
रबिया बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु दरबार में दाखिल हुए, हाथ में नेजा था, दरबार में दाखिल हुए। थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए भी दरबार की शान और शौकत पे नजर नहीं डाली। हाथ में नेजा था, कालीन को चीरते हुए चले गए। दरबार में दाखिल हुए, उस नेजे से कालीन जो बिछाई गई थी, मैट जो बिछाया गया था, उसको चीरते हुए चले गए और रुस्तुम के सामने जाके खड़े हो गए और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, जिन्ना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा व मिन जौरिल अदियान इला अद्लिल इस्लाम व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सअतिल आखिरा। कहा कि रुस्तुम, हम इसलिए आए हैं कि बंदों को बंदों की गुलामी से नजात दिलाकर अल्लाह इलाह वाहिद का गुलाम बना दें, अदियान बातिला के जुल्म सितम से नजात दिलाकर इस्लाम के अदल व इंसाफ के ज़ेरे साया लाए, दुनिया की तंगियों से नजात दिलाकर आखिरत की वुसअतों में ले जाए। रुस्तुम हैरान रह गया, परेशान रह गया, ये कैसे लोग हैं, पहली बार ऐसा मंजर इनकी आंखों के सामने है। लेकिन थोड़ी देर के लिए भी इन्होंने इसको केयर नहीं किया। हजरत, ये बहुत बड़ी बात थी कि अल्लाह ताला ने इन्हीं सिफात की वजह से अरब कौम का सिलेक्शन किया कि आखिरी नबी उनमें आए और ये कौम इस्लाम के पैगाम को लेकर दुनिया के गोशे गोशे में जाए। और हम आपको एक बात ये भी बता दें, एक नुक्ताबाज लोगों ने ये भी लिखा है, अरब का मौसम अगर आप देखें ना, खुसूसन मक्का मदीने का, हिजाज जिसे कहते हैं, मक्का मदीना, मौसम अगर आप देखेंगे, वहां के मौसम की खुसूसियत ये है, गर्मी के दिनों में गर्मी भी बहुत सख्त होती है और सर्दी के दिनों में वहां की सर्दी भी बहुत सख्त होती है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही आज भी गर्मी के दिनों में गर्मी सख्त और ठंडक के दिनों में ठंडक सख्त। अहले इल्म लिखते हैं ये भी गोया अल्लाह की जानिब से वहां बसने वाले लोगों की एक ट्रेनिंग थी कि हर तरह के मौसम को वो बर्दाश्त कर सके। और हम देखते हैं, दुनिया की तारीख बताती है, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें जीती गई, हारी गई मौसम की वजह से। कोई फौज थी जिसके लिए सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त थी, कोई फौज थी जिसके लिए गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी, जंगें हारी गई। अल्लाह ताला ने वहां की गर्मी भी सख्त रखी, वहां की सर्दी भी सख्त रखी। इस तरह खुद व खुद हर तरह के मौसम को बर्दाश्त करने की एक ट्रेनिंग उन्हें दे दी गई। और आप देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अरब के लोग इस्लाम के मैसेज और इस्लाम के पैगाम को लेकर दुनिया के ठंडे से ठंडे मुल्कों में भी गए, रशिया भी गए, लेकिन रशिया की सर्दी कभी उनके लिए मसला ना बनी। और अफ्रीका भी गए, अफ्रीका की गर्मी कहीं उनके लिए मसला ना बनी। मौसम अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उस कौम को इस काबिल और उस लायक बनाया था कि वह आखिरी नबी और आखिरी रसूल की हामी, नासिर और मददगार बन सके। हज़रात, ज़माने जाहिलियत किसे कहते हैं? ज़माने जाहिलियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले का जो ज़माना है उसको ज़माने जाहिलियत कहा जाता है, यानी जिहालत का ज़माना। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इंसान उस वक्त उस दौर में जिहालत की इंतहा को पहुंचा हुआ था। कई नाहियों से, अकीदे के नाहिए से देखो, अखलाक के नाहिए से देखो, तहजीब और कल्चर के नाहिए से देखो, इंसान जिहालत की इंतहा को पहुंचा हुआ था। अरब के अंदर सबसे बड़ी खराबी जो पाई जा रही थी वो क्या? शिर्क, कुफ्र, बुत परस्ती, बहुत बड़ी खराबी। और बुतों को उन्होंने खुदाओं को बांट रखा था। हर कबीले का अलग अलग बुत, हर कबीले का अलग अलग खुदा। लात किसी कबीले का बुत है, मनात किसी कबीले का बुत है, उज़्ज़ा किसी कबीले का बुत है, हुबल किसी कबीले का बुत है। कबीलों के एतबार से खुदाओं को उन्होंने बांट रखा था, तकसीम कर रखा था। ये हमारा खुदा है, ये तुम्हारा खुदा है, ये फलां कबीले का खुदा है, ये मेरे कबीले का खुदा है। एक तो ये बात थी। और दूसरी बात ये थी कि अरब के लोग, उनकी फिक्री सतह मुलाजा कीजिए, अकीदे के नाहिए से कितने गए गुजरे थे। मुलाजा कीजिए कि वो एक पत्थर को रखकर पूजा करते थे, घर में पत्थर रख के पूजा करते थे। और कहीं बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए सफर पे जाना होता, उस पत्थर को भी साथ में ले जाते थे पूजा करते हुए। रास्ते में अगर
اس پتھر سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا، اس کو پھینک دیتے، اس کو اٹھا لے، بولیے اس سے تو اچھا یہ، اب تک جس کی پرستش ہوتی رہی، اب تک جس کی پوجا ہوتی رہی، اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور نیا پتھر اٹھا، نیا خدا مل گیا، یہ اس سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی جس پہ دل آ گیا اس کو خدا بنا لیا۔ قرآن مجید نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے پیغمبر کیا آپ ایسے شخص کی ہدایت کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسے شخص کی ہدایت کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ اور اس سے گئی گزری بات دیکھو، انسان شرک انسان کو کتنا ذلیل کرتا ہے، شرک انسان کو کتنا رسوا کرتا ہے۔ اس سے گئی گزری بات سیرت نگار لکھتے ہیں، وہ لوگ ستو کا آٹا ہے نا، ستو کے آٹے میں بت بناتے تھے، ستو کے آٹے میں بت بناتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، سفر میں اس کو ساتھ لے جاتے تھے، سفر میں جب زیادہ سفر ختم ہو جائے، توشہ ختم ہو جائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے، تو اب یہ خدا کی باری آتی، کبھی اس کا ہاتھ توڑا کھا لیا، کبھی اس کا پیر توڑا کھا لیا۔ دیکھو شرک انسان کو کیسے ذلیل کرتا ہے، شرک انسان کو کیسے رسوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، توحید پہ پیدا کر کے اللہ نے انسان کو رفعتیں عطا کی، بلندیاں عطا کی، اور انسان شرک کر کے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان کی بلندیوں سے گر جائے۔ آسمان کی، انسان کو اللہ نے توحید پہ پیدا کیا تو انسان رفعتوں پہ تھا، بلندیوں پہ تھا، شرک کر کے وہ اپنے آپ کو ان بلندیوں سے گرا لیتا ہے۔ کہا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو آسمان سے گر پڑے، اب اس کو ہوائیں کسی دور دراز مقام پہ پھینک آتی ہیں یا پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں۔ یہ عقیدے کے ناحیے سے یہ صورتحال تھی۔ اور دوسری خرابی یہ تھی کہ دنیا کی سب سے زیادہ جھگڑالو قوم، دنیا میں سب سے زیادہ لڑنے بھڑنے والی قوم عرب قوم تھی۔ انہیں لڑنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا، کوئی چھوٹا سا بہانہ مل جائے، لڑائی شروع ہوتی اور دیکھتے ہی دیکھتے دو آدمیوں کی لڑائی، دو قبیلوں کی لڑائی میں بدلتی۔ آپ ہسٹری پڑھیے، آپ دیکھیں گے ایک جنگ عرب میں ہوئی تھی ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے۔ اس کا ریزن کیا تھا جانتے ہیں؟ 40 سال جنگ چلی۔ شروع کیوں ہوئی؟ وہ دو شخص گھوڑ سواری کا مقابلہ کر رہے تھے، کمپٹیشن چل رہا تھا گھوڑ سواری کا۔ ایک شخص کا گھوڑا دوسرے کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا، فرسٹ آ گیا، تو جس کا گھوڑا سیکنڈ آیا نا، اس کو غصہ آیا، اس نے پہلے شخص پہ وار کر دیا۔ نتیجے میں دونوں کی لڑائی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکارا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکارا، دیکھتے ہی دیکھتے دو آدمیوں کی لڑائی دو قبیلوں کی لڑائی میں بدل گئی اور یہ لڑائی چلتی رہی، 40 سال چلی۔ ریزن کیا؟ کہ ریزن یہ کہ گھوڑ سواری میں میرا گھوڑا تیرے گھوڑے سے پیچھے رہ گا، بس۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے عربو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا اور اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ توبہ، سورہ انفال نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی، الفت پیدا کی، چاہت پیدا کی۔ اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر لیتے یہ الفت نہ پیدا کر سکتے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے عربوں کی پرانی دشمنیوں کو مٹا کر ان دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور تیسری خرابی، جس خرابی نے اس معاشرے کو جاہلی معاشرہ بنا دیا تھا، اور وہ تھا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا۔ عرب کے لوگ لڑکی کی پیدائش کو، لڑکی کے پالنے کو، لڑکی کی پرورش کو بہت ہی زیادہ باعث ننگو آر سمجھتے تھے۔ کیوں جانتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو، عرب کے اندر بہت ایگو تھا، بہت غیرت تھی۔
وہ سمجھتے تھے لڑکی اگر بڑی ہو جائے گی، شادی ہو جائے گی، داماد کے سامنے جھک کر چلنا پڑے گا. ہاں آج جیسے سسرال میں ہوتا ہے، لڑکی والوں کو ہمیشہ لڑکے والوں کے سامنے دب کر ہی چلنا ہے. ہمارا سماج ہے یہ. غلطی کس کی ہے، سچائی پر کون ہے یہ نہیں. آپ لڑکی والے ہیں، آپ کو دب کے چلنا پڑے گا. ہم لڑکے والے ہیں، ہم حکومت کریں گے آپ پر. یہ جاہلی روایتیں ہمارے سماج میں چل رہی ہیں. عرب کے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھا. وہ کہتے تھے اگر ہماری بچیاں بڑی ہوں گی، شادی کر کے دینے کے بعد داماد کے سامنے دب کے چلنا، داماد کے لوگوں کے سامنے دب مار دیا کر زندہ دفن کر دیتے تھے. کیسا جاہلی معاشرہ تھا، کیسی بے رحمی تھی اور کیسی سنگ دلی تھی. جب پیارے نبی کے پاس ایک صحابی نے آ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا تھا، اللہ کے نبی میں وہ باپ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. اب میں بہت نادم ہوں، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد. بتائیے کہ اس غلطی کا تدارک میں کیسے کروں، اس غلطی کو کیسے مٹاؤں، اللہ کے سامنے بچ سکوں. پیارے نبی نے کہا کہ غلام ہیں، 8 جانوں کے بدلے 8 غلام آزاد کر دو. صحابی نے کہا کہ اتنا بڑا مالدار انسان نہیں ہو اللہ کے نبی، 8 غلام نہیں ہے میرے پاس. پیارے نبی نے کہا تو پھر ایسا کرو 8 جانور جو ہے صدقہ کر دو، 8 اونٹ صدقہ کر دو. صحابی نے 8 جانوں کے بدلے 8 اونٹ صدقہ کیے. ایک باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 8 بچیاں زندہ دفن کی. سوچو کہ کیسا سماج تھا، کیسا معاشرہ تھا. قرآن مجید نے سورہ نحل کے اندر اور سورہ زخرف کے اندر یہ نقشہ کھینچا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی تو اس گھر میں ماتم کا ماحول ہوتا تھا. اور وہ باپ جس کے گھر بچی پیدا ہو گئی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور نکلے بھی تو سر نیچے جھکائے ہوئے جو جاتا تھا. ایسا معاشرہ تھا، ایسا ماحول تھا. لیکن سبحان اللہ، ایسے ماحول، ایسے سماج اور ایسے معاشرے میں بھی کچھ لوگ تھے جو ہر طرف کفر و شرک کے رہنے کے باوجود عقیدے توحید پہ قائم تھے. یہ بات یاد رکھنا، پیارے نبی کے رسول بن کر دنیا میں آنے سے پہلے، پیارے نبی کی بعثت سے پہلے عرب کے سماج میں کچھ لوگ تھے جو فطرت سلیمہ پہ قائم رہنے کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ یہ کفر جو ہو رہا غلط ہے، یہ شرک جو ہو رہا غلط ہے. وہ اپنی فطرت کی بنیاد پر جانتے تھے کہ عقیدہ توحید ہی صحیح ہے. اور ان لوگوں کو کہا جاتا تھا حنفاء. ان لوگوں کو ٹائٹل دیا گیا تھا حنفاء، حنیف کی جمع. یہ وہ لوگ جو شرک کے ماحول میں رہ کر بھی دین توحید پہ قائم رہے. ان میں ایک نام عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ، بعد میں اسلام لائے، یعنی پیارے نبی پر ایمان لائے پیارے نبی کی بعثت کے بعد. عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ، قس بن ساعد الایادی رضی اللہ عنہ، اور خاص کر ایک نام زید بن عمر بن نفیل. زید بن عمر بن نفیل یہ جب لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھتے، اسلام سے پہلے کی بات، منع کرتے تھے. جب وہ دیکھتے بکری کو لے جا کے بتوں کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، کہتے تھے زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ، الشاة خلقها اللہ وانزل لها من السماء ماء وانبت لها من الارض كلأ ثم تذبحونها على اسم غیر اللہ. وہ کہتے تھے لوگوں کیسی نادانی کر رہے ہو، یہ بکری جسے تم بت کے نام ذبح کر رہے ہو، یہ بکری اللہ نے پیدا کی. اس بکری کے لیے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اس بکری کے لیے اللہ نے زمین سے چارہ اگایا، سب کچھ یہ اللہ کا کھاتی تھی اور تم لے جا کے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہو. اور یہ زمانے جاہلیت میں کہتے تھے دینی دین و ابراہیم و الہی الہ ابراہیم، میرا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، میرا معبود وہی ہے جس کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ کسی باپ کو اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہوئے دیکھتے، آگے بڑھ کر مانگ لیتے کہ تم پال نہیں سکتے تو مجھے دے دو، میں پال لیتا ہوں. بہت بڑا سبق ملتا ہے. کیا سبق؟ جاہلیت کے اس ماحول میں بھی جب کچھ لوگ عقیدے توحید پر قائم تھے تو پتا چلا
کہ ہر سماج ہر سوسائٹی میں ایسے کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو رہتے ہیں مشرکین کے درمیان، رہتے ہیں کافرین کے درمیان، لیکن شرک پر انہیں کبھی اطمینان نہیں ہوتا ہے. ان کا دل پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے. توحید کی وہ چنگاری، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ توحید کی چنگاری بعض لوگوں کے اندر بجھی نہیں رہتی ہے. آپ سوچ کر دیکھو کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے. یہ غیر مسلم، ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو چرچ جانے کے بجائے، مندر جانے کے بجائے مسجد ہی کیوں لاتے ہیں؟ یہ مسجد ہی کیوں لاتے ہیں؟ بھائی چرچ کو بھی تو جا سکتے ہیں، مندر کو بھی تو جا سکتے ہیں، اپنے بیمار بچوں کو مسجد لے کر کیوں آتے ہیں؟ یہ عقیدہ کیوں ہے کہ انہی دعاؤں میں شفا ہے؟ کہیں نہ کہیں وہ احساس انہیں تڑپاتا ہے، توحید کا وہ شعور انہیں بے چین کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کل مولود یولد علی الفطرہ کے تحت ان کے اندر ودیت کر رکھا ہے. لہذا سماج میں، سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جو مشرکین کے درمیان رہتے ہوئے شرک سے بیزار ہیں، جو کافروں کے درمیان رہتے ہوئے کفر سے بیزار ہیں، اور جن کا ضمیر انہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. ضرورت ہے ایسے لوگوں کو پہچاننے کی، اور ایسے لوگوں کو تک اگر آپ پہنچ جائیں گے، ایسے لوگوں کو ہدایت پانا بہت آسان ہوتا ہے. بہرحال یہ باتیں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تھی. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی اصحاب فیل کے حوالے سے، پیارے نبی کی پیدائش، پیارے نبی کی پیدائش کے بعد کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، اس حوالے سے کل ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. آج اسی پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کے، آپ سب کے مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.